پاکستان افیئرز کی جانب سے السلام علیکم۔ یہ ہماری 10ویں ویڈیو ہے جو پاکستانی آبدوزوں کے بارے میں ہے۔ تصویر میں نظر آنے والی پاکستان نیوی کی پہلی آبدوز تھی جو پاکستان نیوی نے 1964 میں خریدی۔ یہ آبدوز 1 جون 1964 کو خریدی گئی اور اس کا نام PNS غازی رکھا گیا۔ یہ آبدوز بر صغیر کی پہلی آبدوز تھی۔ اس وقت بھارتی بحریہ کے پاس کوئی بھی آبدوز موجود نہیں تھی۔ PNS غازی آبدوز کی پاکستان بحریہ میں شمولیت کے کچھ ہی عرصے بعد پاک بھارت 1965 کی جنگ چھڑ گئی۔ اس وقت بھارت کے پاس کوئی بھی آبدوز موجود نہیں تھی۔ صرف پاکستان بحریہ میں ایک آبدوز کی موجودگی نے بھارت کی بحریہ کو پاکستان کے قریب آنے سے روکا اور بھارت اپنے جہازوں کو دور رکھنے پر مجبور ہو گیا۔ سن 1967 میں بھارت نے اپنی پہلی آبدوز INS کلواری کے نام سے خریدی اور اسی زمانے میں افواج پاکستان کو اس بات کے شواہد ملے کہ بھارت اس وقت کے مغربی پاکستان اور موجودہ بنگلہ دیش میں دخل اندازی کر رہا ہے اور اس معاملے پہ جنگ کے آثار نمایاں ہونے لگے، اور چونکہ مشرقی اور مغربی پاکستان کے درمیان میں وسیع و عریض سمندری علاقہ موجود تھا، اس لیے پاکستان بحریہ کو اپنی قوت میں اضافے کی ضرورت محسوس ہوئی۔ اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے اور اپنی ضروریات کا جائزہ لیتے ہوئے پاکستان بحریہ نے فرانس سے تقریباً 1000 ٹن وزنی 3 آبدوزیں 1968 سے 1970 کے درمیان میں خریدیں۔ PNS ہنگور، PNS شوشک اور PNS مینگرو نامی 3 آبدوزیں 1970 میں پاک بحریہ میں شامل ہو چکی تھیں۔ ڈافنی کلاس ڈیزائن کی یہ تینوں آبدوزیں کل 12 ٹارپیڈو اپنے اندر رکھنے کی صلاحیت رکھتی تھیں اور 300 میٹر گہرائی تک غوطہ کھا سکتی تھیں۔ ان آبدوزوں میں 8 ٹارپیڈو سامنے کی طرف سے اور 4 پیچھے کی طرف سے فائر ہو سکتے تھے۔ اور پھر 1971 کی بنگلہ دیش کے معاملے پہ پاک بھارت جنگ چھڑ گئی۔ اس جنگ میں پاکستان کے پاس 4 آبدوزیں تھیں جبکہ بھارت کے پاس اس وقت صرف 3 آبدوزیں موجود تھیں۔ اس وقت پاکستان کی 3 نئی ڈافنی کلاس آبدوزوں میں بارودی سرنگیں بچھانے کی صلاحیت موجود نہیں تھی، لیکن پرانی غازی سب میرین میں بارودی سرنگیں ساتھ لے جانے اور پھر پانی میں ڈالنے کی صلاحیت موجود تھی۔ بھارت وشاکھاپٹنم نامی بندرگاہ سے بنگلہ دیش کی طرف اپنی بحریہ کے مشن بھیج رہا تھا، چنانچہ پاک بحریہ نے 14 نومبر 1971 کو وشاکھاپٹنم کی طرف غازی سب میرین کو بارودی سرنگوں کے ساتھ بھیجا۔ غازی آبدوز 4 دسمبر کو ہزاروں کلومیٹر کا سفر طے کر کے بغیر بھارتی بحریہ کو نظر آئے وشاکھاپٹنم بندرگاہ کے بالکل قریب پہنچ گئی اور بارودی سرنگیں بچھانا شروع کر دیں۔ غازی آبدوز کے کمانڈر کا نام ظفر محمد خان تھا، لیکن بدقسمتی سے یہ آبدوز اپنی ہی بچھائی ہوئی ایک بارودی سرنگ کے ساتھ ٹکرائی اور تباہ ہو گئی اور عملے کے 76 افراد شہید ہو گئے۔ غازی آبدوز کا ملبہ آج بھی بھارتی بندرگاہ وشاکھاپٹنم سے چند کلومیٹر کے دوری پہ سمندر کی تہہ میں موجود ہے اور اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ یہ آبدوز کتنی کامیابی کے ساتھ بھارت کے بحری بیڑے کے بالکل قریب پہنچ کر اپنا کام مکمل کر چکی تھی، لیکن قسمت نے ساتھ نہ دیا۔ وشاکھاپٹنم پورٹ میں بھارتی بحریہ کے میوزیم میں آج بھی غازی کے ملبے کے کچھ ٹکڑے
نمائش کے لیے موجود ہیں۔ دوسری طرف 9 دسمبر 1971 کو پاک بحریہ کی آبدوز PNS ہنگور نے بھارتی بحری جہاز INS ککری کو گجرات کے ساحل کے قریب ٹارپیڈو مار کے ڈبا دیا۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد یہ پہلا موقع تھا جب کسی غیر ایٹمی آبدوز نے حملہ کر کے کسی جہاز کو پانی میں ڈبایا تھا۔ سن 1975 میں پاکستان بحریہ نے اپنی چوتھی اور آخری ڈافنی کلاس سب میرین خریدی اور اس کا نام PNS غازی رکھا گیا۔ اس کو عرف عام میں غازی 2 بھی کہتے ہیں۔ تقریباً اسی زمانے میں بھارت نے سوویت یونین سے فاکسٹراٹ کلاس کی 4 اور آبدوزیں خریدیں، جسے بھارتی بحریہ نے اپنی ضروریات کے مطابق تھوڑی تبدیلیاں کر کے ویلا کلاس کا نام دیا، اور یوں بھارت کے پاس کل آبدوزوں کی تعداد 8 ہو گئی اور پاکستان کے پاس 4 آبدوزیں تھیں۔ بھارت کی آبدوزیں 2500 ٹن وزنی تھیں اور 22 ٹارپیڈو رکھنے کی صلاحیت رکھتی تھیں۔ پاکستان کو اب بنگلہ دیش کے الگ ہو جانے کے بعد بہت بڑے سمندری حدود کی حفاظت کرنے کی ضرورت نہیں تھی، بس اپنا دفاع کرنا کافی تھا۔ اس لیے بھارت کے ساتھ آبدوزوں کی تعداد برابر رکھنے کا کوئی مقصد نہ تھا، اور یوں پاکستان اور بھارت کی سمندری حکمت عملی جدا جدا اور ایک دوسرے سے مختلف ہو گئی۔ پاکستان نے اسی زمانے میں بھارت کی آبدوزوں سے زیادہ جدید آبدوزوں کی تلاش شروع کر دی۔ سن 1977 میں فرانس نے جنوبی افریقہ کی بحریہ کے لیے 2 آبدوزیں بنائیں، لیکن جنوبی افریقہ کے اوپر اس زمانے میں بین الاقوامی پابندیاں لگ گئیں اور فرانس جنوبی افریقہ کو وہ آبدوزیں فراہم نہ کر سکا۔ یہ دونوں آبدوزیں پاکستان نے 1969 اور 1980 میں خرید کے پاک بحریہ میں PNS حشمت اور PNS حرمت کے نام سے شامل کر لیں۔ فرانسیسی ڈیزائن کی ان آبدوزوں کا نام اگوستا 70 تھا۔ پاکستان کی اگوستا 70 کلاس آبدوزیں بھارت کی مد مقابل ویلا کلاس آبدوزوں کے کافی جدید تھیں اور انہیں چلانے کے لیے صرف 36 کا عملہ درکار تھا، جبکہ بھارت کی ویلا کلاس آبدوزوں کو چلانے کے لیے 76 کا عملہ درکار ہوتا تھا۔ پاکستان کی اگوستا 70 کلاس آبدوزیں 1700 ٹن وزنی تھیں، جبکہ بھارت کی ویلا کلاس آبدوزیں 2500 ٹن وزنی تھیں۔ پاکستان کی اگوستا 70 کلاس آبدوزوں میں 21 ٹارپیڈو، جبکہ بھارت کی ویلا کلاس میں 22 ٹارپیڈو لے جانے کی صلاحیت تھی۔ اس کے علاوہ پاکستان کی اگوستا 300 میٹر کی گہرائی تک غوطہ لگا سکتی تھی، جبکہ بھارت کی ویلا کلاس صرف 250 میٹر غوطہ لگانے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ اور آج بھارت کے پاس 10 کلو کلاس یا سندھو گھوش کلاس، 4 ٹائپ 209 یا شیشو مار کلاس اور 1 چکرا کلاس ایٹمی آبدوز زیر استعمال ہے، اور ان کی آبدوزوں کی کل تعداد اس وقت 15 ہے۔ سن 1994 میں پاک بحریہ نے فرانس کے ساتھ جدید آبدوزیں بنانے کا ایک معاہدہ کیا۔ فرانس اس وقت اگوستا 90 کے نام سے ایک ڈیزائن اپنی نیوی کے لیے بناتا تھا۔ پاکستانی نیول آرکیٹیکٹس اور پاک بحریہ نے فرانسیسی انجینئرز کے ساتھ مل کے اس ڈیزائن میں کئی تبدیلیاں کی اور اس آبدوز کا نام اگوستا 90B یا خالد کلاس رکھا گیا۔ اسٹیل یا فولاد کا ایک خاص قسم کا فارمولہ یا ایلوئے تیار کیا گیا، جس کی وجہ سے پاکستانی آبدوز کی سمندر میں گہرائی پہ جانے کی صلاحیت باقی آبدوزوں سے زیادہ ہو گئی۔ اگوستا 90 کلاس کی آبدوزیں جو دوسرے ملکوں کے زیر استعمال تھیں، وہ سمندر میں 300 میٹر کی گہرائی تک غوطہ لگا سکتی تھیں، لیکن پاکستان کی فرانس کے ساتھ مل کے ڈیزائن کردہ اگوستا 90B خالد کلاس آبدوزیں سمندر میں 350 میٹر تک
غوطہ لگانے کی صلاحیت رکھتی تھیں۔ اس کے علاوہ پاکستان کے ڈیزائن میں ایک بہت بڑی اور اہم تبدیلی کی گئی۔ پاکستان کے ڈیزائن میں ایئر انڈیپینڈنٹ پروپلشن کا اضافہ کیا گیا۔ باقی ملکوں کے زیر استعمال اگستہ 90 کلاس کی آبدوزوں کا وزن تقریباً 1800 ٹن ہوا کرتا تھا، لیکن پاکستانی ڈیزائن خالد کلاس کا AIP یا ایئر انڈیپینڈنٹ پروپلشن کے اضافے کی وجہ سے تھوڑا وزن زیادہ ہو گیا اور پاکستانی آبدوزوں کا وزن 2100 ٹن ہوا۔ کسی بھی ڈیزل سے چلنے والی آبدوز کو اپنے انجنوں میں ایندھن جلانے کے لیے ہوا کی ضرورت ہوتی ہے اور عملے کو بھی سانس لینے کے لیے ہوا کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے جس کی وجہ سے آبدوز کو بار بار سمندر کی سطح سے باہر آنا پڑتا ہے یا اسنورکلنگ کرنی پڑتی ہے، یعنی سمندر کی سطح سے تھوڑا نیچے رہ کر پائپ پانی سے باہر نکال کے ہوا اندر لی جاتی ہے، اور اس کی وجہ سے آبدوز دشمن کی نظر میں آنے کا کافی خطرہ ہوتا ہے۔ ایٹمی آبدوزیں بنانے کا یہ ایک بڑا محرک تھا، کیونکہ ایٹمی آبدوز میں ریئیکٹرز میں بجلی بہت زیادہ پیدا ہوتی ہے اور وہ پانی کے اندر رہتے ہوئے پانی میں الیکٹرولیسس کے ذریعے سے آکسیجن نکال سکتے ہیں، اور اس آکسیجن کو عملے کے سانس لینے کے عمل کے لیے یا کسی ڈیزل انجن کے جنریٹر کے استعمال کر سکتے ہیں۔ پاکستان ایٹمی آبدوز کی مہنگی ٹیکنالوجی حاصل نہیں کرنا چاہتا تھا، کیونکہ اس کے چلانے اور مینٹیننس پہ خرچہ بہت زیادہ آتا ہے۔ اس لیے پاکستان نے ایک سستا اور آسان طریقہ ڈھونڈا۔ AIP یا ایئر انڈیپینڈنٹ پروپلشن میں آبدوز کے اندر موجود ٹینکوں میں مائع آکسیجن اسٹور کر لی جاتی ہے، اور جب آبدوز کو دشمن پہ حملہ کرنے کے لیے یا دشمن سے چھپنے کے لیے پانی میں غوطہ لگانا پڑتا ہے تو پھر اس آکسیجن کو گیس میں تبدیل کر کے انجنوں میں ڈالا جاتا ہے، اور اس طرح ڈیزل انجن جلتا ہے اور آبدوز چلتی ہے، اور اسی طرح سے یہی آکسیجن عملے کے سانس لینے کے عمل کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ اور یوں پاکستان کی خالد کلاس آبدوزوں میں یہ نظام ہونے کی وجہ سے یہ آبدوزیں پانی کے اندر کئی ہفتے غوطہ مار کے چھپ سکتی ہیں، جبکہ اس کے بغیر چلنے والی دوسری ڈیزل آبدوزیں چند گھنٹوں سے زیادہ یا چند دنوں سے زیادہ پانی کے اندر نہیں رہ سکتی اور انہیں باہر آنا پڑتا ہے۔ پاکستانی اگستہ 90B خالد کلاس آبدوز کے ڈیزائن میں ایک اور خاص تبدیلی یہ کی گئی کہ ہر مشینری کے نیچے ربر کے پیڈ لگائے گئے، اور ڈیزائن میں اور کئی تبدیلیاں ایسی کی گئیں جس کے ذریعے سے آبدوز میں پانی کے اندر آواز بہت ہی کم نکلے اور دشمن کے سونار کو آبدوز کے آنے کی آواز نہ آئے۔ چونکہ پانی کے اندر ریڈار کام نہیں کرتا، اس لیے آبدوزیں ایک دوسرے کا سراغ سونار یا آواز سننے والے آلات کے ذریعے سے کرتی ہیں۔ کسی آبدوز میں سے جتنی کم آواز باہر نکلے گی اتنا ہی مشکل اس کا سراغ لگانا ہوگا، اور پاکستانی اگستہ 90B آبدوزیں بھارت کی تمام آبدوزوں سے زیادہ خاموش ہیں۔ 1994 میں فرانس کے ساتھ معاہدہ دستخط کرنے کے بعد اور ڈیزائن کی کئی تبدیلیوں کے بعد 5 سال کے عرصے میں 1999 میں خالد کلاس کی پہلی آبدوز PNS خالد پاکستان نیوی کے حوالے کی گئی۔ یہ آبدوز DCN فرانس نامی ایک کمپنی نے فرانس میں ہی تعمیر کی۔ اب چونکہ پاکستان نیوی کے انجینئرز اور ٹیکنیشینز کی ٹریننگ مکمل ہو چکی تھی، اس لیے اگستہ 90B حمزہ کلاس کی دوسری آبدوز کو پاکستان میں ہی بنانے کا پروگرام بنایا گیا۔ 1994 سے جب پاکستان نے ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی کا فرانس کے ساتھ معاہدہ کیا تھا تو پاکستان بحریہ کی نیوی ڈاک یارڈ اور کراچی شپ یارڈ میں آبدوز بنانے کی مختلف مشینیں لگانا شروع کر دی گئی تھیں، اور سن 1999 تک اس پہ کافی کام مکمل ہو چکا تھا۔ پاکستان نیوی کی اگستہ کلاس دوسری آبدوز ٹکڑوں کی صورت میں فرانس سے پاکستان لائی گئی اور پاکستان میں ہی اس کا مکمل پریشر ہر ویلڈنگ کر کے بنایا گیا، مشینری پاکستان میں ہی لگائی گئی اور پاکستان میں ہی اس کی ٹیسٹنگ کی گئی۔ چونکہ اس وقت یہ آبدوز
ٹکڑوں کی صورت میں فرانس سے پاکستان لائی جا رہی تھی، اور پاکستانی اور فرینچ انجینئر پاکستان نیوی کے ڈاک یارڈ میں اس کو جوڑ کے سب میرین بنانے میں مصروف تھے۔ بھارتی خفیہ ایجنسی را نے فرانس کے انجینئر سے بھری ہوئی بس کے قریب بم دھماکہ کر کے کافی سارے فرانسیسی اور پاکستانی انجینئروں کو مروا دیا۔ یہ واقعہ مئی 2002 میں ہوا، لیکن فرانسیسی بھی اڑ گئے، ہم بھی اڑ گئے کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے یہ آبدوزیں مکمل کرنی ہیں۔ انہوں نے اپنے انجینئر دفن کیے، ہم نے اپنے دفن کیے، نئے انجینئر لگائے، اور صرف 3 مہینے بعد اگست 2002 میں پاکستان بحریہ کی دوسری خالد کلاس آبدوز PNS سعد سمندر میں اتری۔ اب پاکستان میں آبدوز بنانے کی تمام سہولیات مکمل طور پہ لگائی جا چکی تھیں، پاکستانیوں کی تربیت مکمل ہو چکی تھی، فرانسیسی واپس چلے گئے، اور اگستہ خالد کلاس کی تیسری آبدوز PNS حمزہ پاکستانی انجینئرز اور ٹیکنیشینز نے خود بنائی۔ اس آبدوز کی پریشر ہل یا باڈی کا 100% اسٹیل بھی پاکستان میں بنایا گیا، پاکستان میں ہی ویلڈنگ ہوئی، پاکستان میں ہی ٹیسٹنگ ہوئی، اور 100% پریشر ہل یا باہر کی باڈی پاکستان میں بنائی گئی۔ چونکہ اب پاکستان کے پاس اگستہ 90B خالد کلاس آبدوزیں بنانے کی مکمل صلاحیت آ چکی تھی، ہمارے انجینئرز اور ٹیکنیشین ایسا کرنے کا مکمل ثبوت دے چکے تھے، 3 آبدوزیں کامیابی کے ساتھ بنا کر سمندر میں اتار چکے تھے، اس کی تمام ویلڈنگ، ٹیسٹنگ، الیکٹرانکس فٹنگ، انجن فٹنگ سب کر چکے تھے۔ اس لیے فرانس نے پاکستان کو اس ڈیزائن کے مکمل حقوق قانونی طور پہ دے دیے، اور اب پاکستان کے پاس قانونی حق اور تکنیکی صلاحیت اور انتظامات پاکستان میں ہی موجود ہیں کہ اگر کوئی بیرونی ملک پاکستان سے اگستہ 90B خالد کلاس آبدوز خریدنا چاہے تو پاکستان ایسا بنا کر ان کو فروخت کر سکتا ہے۔ پاکستانی اگستہ 90B خالد کلاس آبدوزوں میں آٹومیشن کا بہت زیادہ خیال رکھا گیا ہے، اور کئی نظام اس آبدوز میں مشین کے ذریعے بغیر کسی انسانی مداخلت کے کنٹرول ہوتے ہیں اور خودکار طریقے پہ کام کرتے ہیں۔ اس آبدوز میں ایک اور چیز کا خیال رکھا گیا، ڈیزائننگ کے دوران اس آبدوز میں سولیرس اور یونکس آپریٹنگ سسٹم استعمال کیے گئے۔ سمجھنے کے لیے مثال یوں ہے کہ جس طرح آپ کے کمپیوٹر میں ونڈوز آپریٹنگ سسٹم استعمال ہوتا ہے، آپ کا کمپیوٹر جتنا بھی اچھا ہو، جتنا بھی مہنگا ہو، اگر ونڈوز آپریٹنگ سسٹم نہیں ہوگا تو یہ بیکار ہوگا۔ ایسے ہی طرح تمام ڈیفنس کی مشینری میں کوئی نہ کوئی آپریٹنگ سسٹم یا سافٹ ویئر استعمال ہو رہا ہوتا ہے، جو کہ اتنا ہی اہم ہوتا ہے جتنی مشینری ہوتی ہے۔ آپ کے پاس مشینری بنانے کی جتنی بھی زیادہ صلاحیت ہو، اگر سافٹ ویئر بنانے کی صلاحیت نہیں ہو تو آپ کی مشینری بیکار ہوگی، جس طرح آپریٹنگ سسٹم کے بغیر آپ کا کمپیوٹر بیکار ہوگا۔ چونکہ پاکستان کے پاس سافٹ ویئر ڈیزائننگ کی کافی صلاحیت موجود ہیں، بڑے بڑے ذہین پروگرامر ہمارے ہاں موجود ہیں، اس لیے خاص طور پہ سولیرس اور یونکس آپریٹنگ سسٹم اب اگستہ 90B آبدوزوں میں استعمال کیا گیا، تاکہ ضرورت پڑنے پہ بعد میں ہم اپنے ملک کے اندر اپنے ہی سافٹ ویئر انجینئرز کو استعمال کر کے اس کے آپریٹنگ سسٹم میں تبدیلیاں لا کے مختلف قسم کے اسلحے اس آبدوز میں استعمال کر سکیں۔ اب پاکستان بحریہ کی آبدوزوں میں ایگزوسیٹ نامی اینٹی شپ یا دشمن کے بحری جہازوں کو مارنے والے میزائل فائر کرنے کی صلاحیت موجود ہے، اور پاک بحریہ کی آبدوزیں پانی کے نیچے رہ کر یہ میزائل فائر کر سکتی ہیں اور دشمن کے جہازوں کو 180 کلومیٹر دور تک نشانہ بنا سکتی ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی پاک بحریہ نے اپنے طور پہ خود اپنے سافٹ ویئر اور ہارڈ ویئر انجینئرز کی کاوشوں کے ذریعے سے پاکستانی کروز میزائل بابر فائر کرنے کی صلاحیت اپنی آبدوزوں میں ڈالی ہے۔ ان آبدوزوں میں پاکستان میں ہی بنائے گئے پاکستان کے اپنے ٹوڈ ایرے سونار بھی لگائے گئے۔ سن 2006 میں ڈافنی کلاس سب میرین ریٹائر کر دی گئیں۔ اگستہ 70 کلاس کی 2 آبدوزوں کو اپ گریڈ کر کے اگستہ 90 کے معیار پہ لایا گیا، اور آج پاکستان کے پاس کل 5 انتہائی جدید آبدوزیں موجود ہیں۔
ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ پاکستان زندہ باد۔ اللہ حافظ۔